لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ پورے پاکستان خصوصاً پنجاب میں تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان اور ذمہ داران پر اس یزیدی حکومت کی طرف سے کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے اور شدید کریک ڈاؤن جاری ہے، اور اس وقت آخری خبریں آنے تک مسجد رحمت للعالمین لاہور مرکز پر بھی انہوں نے دعویٰ بولا ہے۔ میں حیران و پریشان ہوں کہ پوری دنیا میں پرامن احتجاج کیے جاتے ہیں، امریکن ایمبیسیز کے سامنے بھی ہوئے ہیں، اسرائیلی ایمبیسیز کے سامنے بھی ہوئے ہیں، اور وہاں کی جو کافر پولیس ہے وہ ان کو کچھ نہیں کہتی بلکہ پرامن احتجاج ریکارڈ کرنے دیتی ہے۔ اور یہ ہمارے ملک پاکستان کے یہ مسلمان حکمران، نام نہاد مسلمان حکمران، میں حیران و پریشان ہوں کہ یہ فلسطین کے حق میں نکالی جانے والی ریلی جو ہمارے ملک کے ایک شہر اسلام آباد میں نکالی جا رہی ہے، اور اعلان کیا گیا ہے کہ فیض آباد سے امریکن ایمبیسی تک نکالی جائے گی، اور اس میں واللہ باللہ تاللہ کسی قسم کی پرتشدد کارروائیوں کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ نہتے عاشقان رسول فیض آباد سے امریکن ایمبیسی تک اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، اور یہ بتانا مقصود ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جو اس وقت غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر جو گولہ بارود پھینک رہا ہے اور جو حملہ آور ہو رہا ہے، تو ہم یہ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تم لوگ غلط کر رہے ہو، اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے ہم یہ احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس میں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے یہ مسلمان نام نہاد مسلمان حکمران یہ کس لیے اس احتجاج کو روکنا چاہتے ہیں، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے یا یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے، اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ میں ابھی بھی کہتا ہوں ہمارے حکمرانوں کو کہ ہوش کے ناخن لو، اپنے ملک پاکستان کے محب الوطن عاشقان رسول کو مہربانی کر کے آپ لوگ کسی بھی قسم کی کارروائیوں کا نشانہ نہ بنائیں۔ یہ نہتے عاشقان رسول پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں، آپ پرامن احتجاج کرنے کا ان کو راستہ دیں تاکہ پرامن احتجاج کر کے دنیا کو بتایا جا سکے کہ ہم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اور یہود و نصارہ کی ہم پرزور مخالفت بھی کرتے ہیں اور ان کے حملوں کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں۔ تمام کارکنان اور ذمہ داران قافلوں کی شکل میں نہیں بلکہ مختلف جگہوں پر مختلف راستے اختیار کر کے فیض آباد پہنچنے کی بھرپور کوشش کریں۔ انشاءاللہ یہ مارچ تو ہوگا اور ہر صورت ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز اس مارچ کو کامیاب بھی کریں گے اور پوری دنیا کو یہ پیغام بھی دیں گے انشاءاللہ العزیز کہ ہم عاشقان رسول اللہ کے حکم سے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ، فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، انشاءاللہ کھڑے رہیں گے، اور عالمی طاقتوں کا، ان ظالم طاقتوں کا انشاءاللہ ہم مقابلہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ پورے پاکستان خصوصاً پنجاب میں تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان اور ذمہ داران پر اس یزیدی حکومت کی طرف سے کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے اور شدید کریک ڈاؤن جاری ہے، اور اس وقت آخری خبریں آنے تک مسجد رحمت للعالمین لاہور مرکز پر بھی انہوں نے دعویٰ بولا ہے۔ میں حیران و پریشان ہوں کہ پوری دنیا میں پرامن احتجاج کیے جاتے ہیں، امریکن ایمبیسیز کے سامنے بھی ہوئے ہیں، اسرائیلی ایمبیسیز کے سامنے بھی ہوئے ہیں، اور وہاں کی جو کافر پولیس ہے وہ ان کو کچھ نہیں کہتی بلکہ پرامن احتجاج ریکارڈ کرنے دیتی ہے۔ اور یہ ہمارے ملک پاکستان کے یہ مسلمان حکمران، نام نہاد مسلمان حکمران، میں حیران و پریشان ہوں کہ یہ فلسطین کے حق میں نکالی جانے والی ریلی جو ہمارے ملک کے ایک شہر اسلام آباد میں نکالی جا رہی ہے، اور اعلان کیا گیا ہے کہ فیض آباد سے امریکن ایمبیسی تک نکالی جائے گی، اور اس میں واللہ باللہ تاللہ کسی قسم کی پرتشدد کارروائیوں کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ نہتے عاشقان رسول فیض آباد سے امریکن ایمبیسی تک اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، اور یہ بتانا مقصود ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جو اس وقت غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر جو گولہ بارود پھینک رہا ہے اور جو حملہ آور ہو رہا ہے، تو ہم یہ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تم لوگ غلط کر رہے ہو، اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے ہم یہ احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس میں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے یہ مسلمان نام نہاد مسلمان حکمران یہ کس لیے اس احتجاج کو روکنا چاہتے ہیں، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے یا یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے، اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ میں ابھی بھی کہتا ہوں ہمارے حکمرانوں کو کہ ہوش کے ناخن لو، اپنے ملک پاکستان کے محب الوطن عاشقان رسول کو مہربانی کر کے آپ لوگ کسی بھی قسم کی کارروائیوں کا نشانہ نہ بنائیں۔ یہ نہتے عاشقان رسول پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں، آپ پرامن احتجاج کرنے کا ان کو راستہ دیں تاکہ پرامن احتجاج کر کے دنیا کو بتایا جا سکے کہ ہم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اور یہود و نصارہ کی ہم پرزور مخالفت بھی کرتے ہیں اور ان کے حملوں کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں۔ تمام کارکنان اور ذمہ داران قافلوں کی شکل میں نہیں بلکہ مختلف جگہوں پر مختلف راستے اختیار کر کے
فیض آباد پہنچنے کی بھرپور کوشش کریں. انشاءاللہ یہ مارچ تو ہوگا اور ہر صورت ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز اس مارچ کو کامیاب بھی کریں گے اور پوری دنیا کو یہ پیغام بھی دیں گے انشاءاللہ العزیز کہ ہم عاشقان رسول اللہ کے حکم سے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ، فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، انشاءاللہ کھڑے رہیں گے، اور عالمی طاقتوں کا، ان ظالم طاقتوں کا انشاءاللہ ہم مقابلہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد.